Human Rights Pakistan Vice Chairman Abib Tahir صاحب ایواہدہ میگونے کا پہل کا السلام علیکم طاہر صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بتائیے گا یہ جو افسوسناک انسانیت سوز واقعہ گزشتہ شب جو پیش آیا بہرکان میں، ایک ہی خاندان سے 3 لوگوں کی لاشیں ملی ہیں، اور اس خاتون کی گزشتہ روز چونکہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، اس میں یہ التجا کرتی ہوئی، اپیل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سوشل میڈیا پر یہ جو ویڈیو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ رہا، لیکن اس کے باوجود کسی نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی. اگر اس کے لیے آواز اٹھائی جاتی، اس کی جانیں بھی بچ جاتی. تو چونکہ بالآخر ان کی گزشتہ شب جو ہے لاشیں ملی ہیں، تو اس حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن لوائقین کو انصاف دلانے کے لیے کیا کریں گی؟ دیکھیے جی، پہلے تو بالکل آپ نے درست کہا، انسانیت سوز واقعہ اور بڑا ایک ظالمانہ ایکٹ تھا، اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. باقی دیکھیے، یہ ایک اسٹیٹ فیلئر ہے جب ایک واقعے کا سرکار کو پہلے سے علم ہو کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، تو یہ سرکار کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ فوراً اس واقعے کے خلاف ایکشن لے. تو یہ جیسے آپ نے ذکر کیا، خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اسمبلی میں بھی اس کی بازگشت تھی، اس میں بھی کچھ ساتھیوں نے اس کا ذکر کیا قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک فیلئر ہے سرکار کی طرف سے، ایک اسٹیٹ فیلئر ہے کہ اس قدر ایک سنگین جرم کو روک نہ پائی. اور یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ اس میں سرکار کے جو الزام لگایا جا رہا ہے، سرکار کے ایک وزیر بھی ہیں اور سردار بھی ہیں. تو یہ ایک جو حکمران طبقہ خود اس قسم کے معاملات میں انوالو ہو تو بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک سٹیج ہے کہ سرکار کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اس پہ ایک اعلیٰ سطحی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ ان سب باتوں کو تحقیق کرے اور ایک رپورٹ پیش کرے، جس کے بعد اس پہ کارروائی ہونا بہت ضروری ہے. اب چونکہ یہ ایک انیشل سٹیج ہے اور وہ پوسٹ مارٹم کے لیے ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو کوئٹہ موو کیا جا رہا ہے، اور یہ تو کلیئر کیس ہے، مرڈر کا کیس ہے. اب سرکار اس پہ ایف آئی آر کس طرح کا لانچ کرتی ہے، یہ سرکار کی پرائمری رسپانسبلٹیز ہے کہ اس جرم میں سرکار ایف آئی آر لانچ کرے، اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن، ہائی پروفائل انویسٹیگیشن ہو، اور ہمارا یہی مطالبہ ہوگا کہ اس میں جو بھی اس میں شامل ہیں اس جرم میں ان کو سزا دیا جائے. اچھا سر، چونکہ ایک ویڈیو گزشتہ روز وائرل ہوئی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی واقعہ پیش نہیں آتا تو سب خاموش ہوتے ہیں. کوئی واقعہ پیش آنے کے بعد ہی سب کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے، واقعی انسانیت سوز معاملہ ہے، لیکن جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی بروقت اگر ایکشن لیا جاتا، اس کے لیے آواز اٹھائی جاتی، تو یہ خاندان کی جو زندگی ہے وہ سیو ہو جاتی. واقعہ ہونے کے بعد یہ بلوچستان کے جتنے بھی پارٹیز ہیں وہ سراپا احتجاج ہے، ہونا بھی چاہیے، ہر فورم پر آواز اٹھانی چاہیے. لیکن انتظامیہ بھی چونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہماری کوشش بھی یہی ہے اور ہماری رپورٹر بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کی جو موقف ہے وہ بھی سامنے لائے کہ وہ کیا اقدامات لے رہی ہے. کیونکہ جو ویڈیوز میں یہ مقتولہ بی بی گراناز ہے جس کی وہ لاش ملی ہے، وہ اپنی بیٹی کا بھی ذکر کر رہی ہے، اور ابھی تک اس کی بیٹی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، بیٹی کا بھی ذکر کر رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 6 کے قریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملا کے 3 تو باڈیز آئی ہیں، اس کے علاوہ بھی 3 لوگ اور ہیں. اس خاتون کے بیٹے ہیں اور ایک بیٹی اور بھی ہے جس کا ابھی تک علم نہیں ہے اور لاپتہ ہے. لیکن یہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی، یہ سرکار کی ذمہ داری تھی، اور آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہی اس واقعے کی اطلاعات ہوئی، سرکاری مشینری کو موومنٹ کرنی چاہیے تھی اور فوراً اس پہ ایف آئی آر لانچ کر کے تحقیق کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ جانی نقصان نہ ہوتا. لیکن آپ دیکھیے، اصل میں المیہ تو یہ ہے کہ ہم ایک قبائلی معاشرے میں رہتے ہیں، ایک قبائلی صوبہ ہے ہمارا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سرداری سسٹم جو کہ 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سرداری سسٹم کو ختم کر دیا گیا تھا، اور قانوناً اب بھی سرداری سسٹم جو ہے وہ آپ اس کی اجازت سرکار آئین اور ایکٹ کے مطابق جو 76 کا ایکٹ ہے اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ سے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو سرداری سسٹم ہے اس کو پروموٹ کیا گیا، اور وہ سردار جو جن کی سرداری حیثیت قوم نہیں بھی دیتی تھی، وہ ان کو اپنے بل بوتے پر، اسٹیٹ کے بل بوتے پر ان کو بڑی طاقتور شخصیات بنا دی جاتی ہیں. اور یہ جو سرداری سسٹم جو ہمارے سو کالڈ سردار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں موسٹلی اس سرکاری مشینری کا حصہ ہوتے ہیں جو اس سب ظلم اور جبر میں شامل ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چونکہ ایکٹ نہیں ہے اور یہ جو سرکاری ہمارے سردار بنے ہوئے ہیں ان کی حیثیت کوئی نہیں، لیکن سرکار چونکہ وہ سرکار کا حصہ ہے تو سرکار ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے، ان کو سرکاری گارڈز بھی دیتے ہیں، ان کو پرائیویٹ گارڈز بھی ملتے ہیں، وہ اسلحہ کے بندوقوں کی لائسنسز بھی ان کو ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ وزارتیں بھی ان کو دی جاتی ہیں. تو وہ طاقتور سے طاقتور بن جاتے ہیں اور فرعون بن جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے. جب ایک ایکٹ آپ کے ملک میں رائج ہے جس میں سرداری نظام ختم ہو چکا ہے، تو اس کے باوجود یہ سرداری نظام کا جو شکل ہے، یہ ظلم اور بربریت جو آپ کے سامنے ہے، تو اس کی یہ اسٹیٹ رسپانسبل ہے کہ کیوں یہ سب ہو رہا ہے ایک قانون کی موجودگی کے باوجود بھی یہ سب، بلکہ سرکار خود اس سرداروں کو پروٹیکٹ کرتی ہے جو کہ حکومت میں شامل ہوتے ہیں، ان کو بہت سی فیسلٹیز دیتی ہیں اور ان کو مزید طاقتور بناتی ہیں تاکہ وہ اپنے مفادات ان سے لے سکیں. تو اس جو یہ سرداری سسٹم جو ہے یہ رائج نہیں ہے اس ملک میں، لیکن ان سرداروں کو طاقتور بنا دیا گیا ہے تاکہ سرکار خود جو ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، استعمال کرتے ہیں اپنے قوم قبیلے کے خلاف، استعمال کرتے ہیں اپنے عوام کے خلاف، استعمال کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان سب کو ختم کر دینا چاہیے، اور امیڈیٹلی یہ سرکار کو چاہیے کہ یہ جو نظام ہمارے ملک میں ایک پیرل سسٹم چل رہا ہے، حکومت ہے، حکومت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سرداروں کا، قبائلز کا اپنا ایک رواج، نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور جیلیں بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں، لوگوں کو جو آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا اپنا ایک قانون ہے، اس کا آئین ہے، ہم سب کو اس کے تابع ہونا چاہیے، اور کوئی کسی کو اس سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ سردار ہو یا کوئی بھی ہو. اچھا حبیب طاہر صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ویڈیوز میں جیسے کہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، ایک خاتون التجا کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی سردار عبدالرحمن کھتران کے یہ جو پرائیویٹ جیل خانے ہیں ان سے نجات دلایا جائے، ان کو آزاد کروایا جائے. لیکن جیسا کہ مری قبائل کا کہنا بھی ہے کہ ابھی تک ان کے قبائل سے 5 افراد دیگر بھی سردار عبدالرحمن کھتران کے جیل خانے میں، ذاتی جیل خانے میں موجود ہیں. تو سر یہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ انسانی حقوق کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی تو ہے، تو انسانی تنظیمیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے ظلم و زبر کا خاتمہ ہو سکے؟ دیکھیے، جو آپ نے ذکر کیا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے معاشرے میں انسانی حقوق کی تنظیموں کو ایک اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. بنیادی ذمہ داری ہم سب اداروں کی تو یہی بنتی ہے، سول سوسائٹیز کی، لوگوں میں اویئرنیس ہو تاکہ ان میں شعور پیدا ہو اور ان کو ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کی ان میں ہمت ہو. بلوچستان میں پہلے سے لوگ جو ہے نا اس وقت آوازیں بہت ساری اٹھا رہے ہیں، جو یہاں پہ اس ملک میں، ہمارے ملک سے مراد میرا صوبہ جو ہے، ہم اسے ملک کہتے ہیں، اس میں جو ظلم ناانصافیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ لاپتہ افراد کی شکل میں ہوں یا دیگر اشکال میں ہوں،
تو اس کو ان سب کو ختم کرنے کے لیے لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی آواز اٹھاتی ہیں تاکہ ان لوگوں کو انصاف پرووائڈ کیا جائے. تو بنیادی رسپانسبلٹی سرکار کی اور ہماری جوڈیشری کی بنتی ہے کہ یہ ان کو سزائیں دیں اور ان کو اکاؤنٹیبل کریں. دوسری ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس کو میرے خیال میں ہمیں کوئی قبائلی شکل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر ہم اس کو مری ورسز کھیتران ٹرائب کی ایک وہ رفٹ بنانے کے لیے ہم سوچیں تو یہ شاید بلوچستان کے مفاد میں بہتر نہ ہو. یہ ایک انڈیویجول واقعہ ہوا ہے تو اس کو ٹرائبل شکل کچھ لوگ دے رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ ہم پہلے بہت نقصانات اٹھا چکے ہیں. اس سے ہماری تکالیف میں اور اضافہ ہوگا. تو یہ ایک ایز اے انڈیویجول کیس ہم سب کو بلا رنگ نسل قوم کے ہم کو آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے. اچھا حبیب طاہر صاحب، والدہ تو چلی گئی اپنے دو بیٹے سمیت، ان کا قتل کیا، لیکن چونکہ ان کی بیٹی کا ذکر ہے تو بیٹی لاپتہ ہے ابھی تک، ان کو بازیاب نہیں کرایا گیا. تو بیٹی کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں ہماری جو مشینری اسٹیٹ ہے کوئی اتنی کمزور نہیں ہے. جو کام وہ کرانا چاہتے ہیں وہ ہر کام اس ملک میں کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ آپ بلوچستان کو چھوڑیے، جو مرکزی حکومتیں ہیں ہماری، وہاں پہ جب ایک حکومت آتی ہے تو وہ اپنے مخالفین کی طرف کس طرح کا ظلم اور جبر کرتی ہے، اور اسی حکومت کے جانے کے بعد وہ دوسری جماعت آ کر وہی حرکتیں کرتی ہیں جس میں اسٹیٹ مشینریز کو یوز کیا جاتا ہے، اداروں کو یوز کیا جاتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو یوز کیا جاتا ہے اور پولیس کو یوز کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے ادارے کوئی اس چھوٹے سے واقعے اور چھوٹے سے انسیڈنٹ کو، میں اس لیے چھوٹا سا انسیڈنٹ کہتا ہوں کہ سرکار کی مشینری سے سردار عبدالرحمان کھیتران کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن آیا کیا سرکار خود ایگری کرتی ہے کہ وہ اس طرح کا ایکشن لے اور ان لوگوں کو بازیاب کرے؟ تو یہ تو میں نے 2-3 دفعہ پہلے آپ سے یہی گزارش کی کہ یہ اسٹیٹ کی پرائمری رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے. تو ہم سمجھتے ہیں اب چونکہ یہ سوشل میڈیا میں اور مین سٹریم میڈیا میں یہ واقعہ بہت ہی زیادہ ابھی ایکسپوز ہو چکا ہے، تو اس لیے سرکار کو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ان سب چیزوں کی معلومات ان کو کرنی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ جہاں جہاں پہ ایلیگیشنز ہیں وہاں پہ جا کر وہ انویسٹیگیٹ کریں، ریڈز کریں اور جو یہ لوگ اب تک لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کرائیں. طاہر صاحب بہت بہت شکریہ سر وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. وائس چیئرمین ہیومن رائٹس پاکستان حبیب طاہر صاحب میں گناہ گپو حال کرنگے گپو حال شمد الگوش کو چکے گوشہ کمشہ کی سرکار وتی ذمہ داریاں بیماری اے واقعہ انسانی حقوق کے سنگین الا فرضی ہے، لیکن سرکار ذمہ داری بیتی کہ واقعہ شفاف وڑیا پڑ پول بکنتی اور اما کی جرمہ ہواری مردمہ یہ دیما آرگ بھی بیتی اور سرکار چونکہ واقعہ پیش ات گیا سرکار فیلیئر کہ سرکار انگتہ کستی مری قبیلہ جو مردمہ آیا استی تحفظ دیا گا چی قاصر بتک.